اللہ رب العزت کا سادہ شکر میرے ساتھ ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی حالت میں اپنے ذکر، اپنی یاد، اپنی محبت اور اپنی اطاعت کے لیے، نور کے لیے، تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، اور یہ کرم کا بلانا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بلانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب بلاوا آئے تو اللہ کے کلام سے نصیحت ضرور لینی چاہیے، تاکہ پھر ہم آگے بڑھنے والے، تزکیہ، طہارت، تقویٰ، ہدایت والے بن جائیں۔ اس نیت کے ساتھ سورۃ انعام کی دیکھیے آیت نمبر ہمارے سامنے ہے 125 میں۔ اللہ رب العزت ایک پیغام دے رہا ہے ہم سب کو، جو بہت سوچنے والا ہے، بہت سمجھنے والا ہے، اور آپ بہت توجہ سے ذرا سنیے گا، تاکہ قرآن سے ہمارے سینے کو نور اور تزکیہ اور ہدایت نصیب ہو۔ آیت 125 سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کی ہدایت کا ارادہ، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے نا، جس کی ہدایت کا، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے۔ یہ گہرے نکتے ذرا سنیں آپ۔ جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ فرما لیتا ہے نا، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے پیسے، مال، دولت، اولاد نہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ صرف ایک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نمازیں اس کو ادا کرنے کی طرف لگا دیتا ہے، یا اللہ اس کو روزے رکھنے کی طرف لگا دیتا ہے، یا اس کو دوسرے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ نہیں، آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشرح صدرہ، جو پہلا کام کرنے کا ہے، جس کا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہم باقی کاموں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان کی طرف۔ تو جو پہلا کرنے کا کام ہے، جو پہلے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، یشرح صدرہ، کہ سینہ کھلے گا تو گھر کے اندر جاؤ گے نا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں، یہ تو دین کے ارکان ہیں، ستون ہیں، آپ سمجھ رہے ہو، لیکن پہلے سینہ تو کھلے، تبھی آپ اندر جا کے دیکھو گے کہ اب میں نے شہادہ اور نماز اور میں نے زکوٰۃ اور یہ سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، بات سینہ کھلنے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارادہ اس کا سینہ کھولنے کا فرماتا ہے جس کے دل میں اللہ کو خشیت نظر آتی ہے نا، اپنی طلب اور تڑپ نظر آتی ہے، کوئی کہتے ہیں نا کوئی رمق نظر آتی ہے۔ تو اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت کا ارادہ فرما لے۔ جب تک اللہ ارادہ نہیں فرماتا، لوگ دنیا میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اللہ ارادہ نہ فرمائے اور سینہ نہ کھلے نا، تب تک بات بنتی رہی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں فرق کیا ہے؟ سب لوگ اپنی طرف سے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کی طرف سے اچھے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے کر رہے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ سینہ کھولے گا نا، اس وقت بندہ جب کام کرے گا تو وہ ایک ترتیب سے پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک اللہ رب العزت کی سمجھائی ہوئی ترکیب آ جاتی ہے، راستہ آ جاتا ہے، جو اللہ نے پہلے کام بتائے ہیں، پھر اس کی زندگی میں وہ ترجیحات آ جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ پہلے بندہ ادھر ادھر، یہ وہ، یہاں وہاں،
اپنی طرف سے کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اپنی کوشش سے نہیں کچھ ہوتا جب تک اللہ ارادہ نہ فرمائے، اور اللہ ارادہ نہیں فرماتا جب تک اللہ اپنے بندے میں خشیت نہ دیکھ لے کہ اس بندے کو میرا ڈر ہے، اس بندے کو میری چاہت ہے، میرا خوف ہے، میری طلب ہے، میری تڑپ ہے۔ جب اللہ اپنے بندے میں دیکھتا ہے نا کہ میرے بندے میں میری طلب ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، کہیں سے مجھے راستہ تو ملے، کاش کوئی مجھے حق کا راستہ دکھائے، کاش مجھے کوئی قرآن سمجھائے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا کہیں، پھر اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اسے کسی ایسے بندے سے ملا دیتا ہے جو انعمت علیہم والا ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو صبغۃ اللہ والا ہوتا ہے، جو نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے، پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، اللہ اسے اپنے کسی بندے سے ملا دیتا ہے، اور اس بندے سے جب وہ ملتا ہے اس کے نور سے پھر اس کا سینہ بھی کھلنا شروع ہو جاتا۔ سینہ بیٹھے بٹھائے گھر میں نہیں کھلتے ہوئے، آپ کو بتاؤ، کسی کی نگاہ سے، کسی کی توجہ سے، کسی کی نظر سے، کسی کے سینے سے، کسی کے قلب کے نور سے، کسی کی صحبت سے کھلتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور سینہ کھلنا کیا ہوتا ہے؟ یشرح صدرہ، صدرہ یشرح، سینہ کھلنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 5 لطائف رکھے ہیں۔ جس طرح ہمارے دیکھیں بات ظاہری لطائف ہے نا، ظاہری حواس ہیں، ظاہری ہمارے حواس ہیں نا، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا، یہ ظاہری حواس ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باطن میں بھی، ہمارے سینے میں بھی لطائف رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ذرا سمجھیں میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں۔ ہمارے سینے میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 5 لطائف رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے کھولنا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہے نفس ہوتا ہے جس کا پورے بدن پہ قبضہ ہوتا ہے۔ پہلے نفس ہوتا ہے جس کی جڑ اور بنیاد ہماری ناف میں ہے، ناف سے لے کے سر تک نفس کا قبضہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم اپنی پسند، خواہش، راحت، چاہت، محبت کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی پوری زندگی ہم نفس کو توانا کر رہے ہیں، نفس کو کھلا رہے ہیں، نفس کو پلا رہے ہیں، نفس کو بڑھا رہے ہیں، نفس کو پال رہے ہیں۔ تو ہوتا پتہ کیا ہے؟ نفس یہاں سے چلتا چلتا پورے بدن پہ قبضہ کر لیتا۔ وہ جیسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا، کینسر پھیل گیا، پورے جسم میں پھیل گیا۔ اسی طرح نفس ہوتا ہے، وہ جب ہم کہتے ہیں نا اپنی پسند سے کرو، ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے، خود کو بھی کہتے ہیں جو میری مرضی، جو میری خوشی۔ تو جب ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے نفس کو توانا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، شے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل، دماغ، ہر جگہ وہ قابض ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سینہ تھا، یہ جو کھلنا چاہیے تھا نا، یہ نہیں کھلتا۔ اب زبان کھولنے والے بن جاتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، جو چاہے دیکھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جدھر چاہے چلے گئے، جو مرضی سنا، ہر چیز ہماری بے لگام ہو جاتی ہے۔ جب سینہ بند ہوتا ہے نا تو انسان اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور اپنے آرام اور چاہت کی طرف دوڑتا رہتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اللہ کا خوف، کہیں نہ کہیں اسے خیال آتا ہے کہ مرنا ہے، ڈر لگتا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے کاش مجھے کہیں سے رستہ مل جائے، اللہ کی طرف جانے کا رستہ کیا ہے؟ تو اللہ کو اپنے اس بندے کی حالت پہ رحم آ جاتا ہے، پھر اللہ اسے کسی بندے سے ملا دیتا ہے۔ تو جب آپ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں آتے ہو تو وہ پھر آپ کو بتاتا ہے، اس سینے کو کھولنا ہے، اس کے اندر خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کئی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ سینہ کھلنا کوئی چیز نہیں، یہ اندر جو اللہ نے لطائف رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لو بس یہ کافی ہے۔ یہ سارا قرآن میں ہے، یشرح صدرہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا اللہ سینہ کھولتا ہے پھر اسے نور، اس کے سینے میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا قرآن میں ہے۔ سرن کا بھی ذکر قرآن میں ہے، خفی کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔
نفس مطمئنہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، امارہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری باتیں قرآن سے ہیں، یہ کسی کی بنائی ہوئی گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ اکثر لوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ سینہ کھلنا کیا ہوتا ہے، اور سینے میں لطائف ہیں ہمارے، اور ہم نے ان کو بھی کھولنا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، بولنے کے لیے منہ کھولتے ہیں، اسی طرح ہمیں سینہ بھی کھولنا ہے تاکہ اللہ کا نور، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی طہارت، اللہ کی طلب اور تڑپ اور قربت، یہ بھی ہمارے سینے میں آئے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو قبضہ ہمارے پورے بدن پہ ہے نفس کا، جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں کہ ہم خوشیاں، رونقیں چاہتے ہیں، خواہشیں۔ جب اللہ سینہ کھولنے کا ارادہ فرماتا ہے تو یہاں پر ہمارے قلب ہے، ہمارے سینے میں قلب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ بائیں طرف یہاں قلب ہے، اور قلب کے الٹی سائڈ پہ دائیں طرف روح ہے، پھر اس کے اوپر سری ہے، سری کا مقام ہے، پھر یہاں خفی ہے، اور سب سے اوپر اخفاء کا مقام ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے قلب، جس کو ہم نے کھولنا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے نا، یشرح صدرہ للاسلام، اس کی بات میں کر رہی ہوں۔ قلب کو کھولنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ جب یہ کھلے گا تو اس میں اللہ کا نور آنا شروع ہوگا۔ اگر یہ قلب بند ہے تو انسان کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی سچ بول رہا ہے، کبھی اچھے کام کر رہا ہے، کبھی غلط کام کر رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ قلب بند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دو بیماریاں ہیں۔ جب سینہ کھلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک ہوتی ہے غفلت، ایک ہے شہوت۔ جس کا سینہ بند ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی غفلت میں، شہوت میں، غصے میں، لالچ میں اور حسد میں گزار دیتا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات بتائیں۔ تو پہلی بیماری جو قلب پر مسلط ہے وہ غفلت ہے اور شہوت ہے۔ غفلت کس چیز سے ہے؟ قرآن سے ہم غافل ہیں، کلمہ پڑھ کے غافل ہیں، صراط المستقیم سے غافل ہیں، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہیں۔ آج تک نہ ہمیں پتہ ہے زندگی پیروی مصطفیٰ میں گزارنی ہے، نہ پتہ ہے زندگی صراط المستقیم پہ گزارنی ہے، نہ پتہ ہے زندگی کلمے کا وعدہ نبھانے میں گزارنی ہے، نہ پتہ ہے زندگی قرآن کی آیات کی پیروی میں گزارنی ہے، نہ پتہ ہے زندگی رضی اللہ کی رضا میں گزارنی ہے۔ نہیں پتہ نا، اسی کو تو غفلت کہتے ہیں۔ یہی تو بیماری مسلط ہوتی ہے قلب پر، جو قلب کو بند رکھتی ہے، اور انسان کلمے کا وعدہ نبھانے کی بجائے، صراط المستقیم پہ چلنے کی بجائے، آیتوں کی پیروی کرنے کی بجائے، نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کی بجائے، اپنی خواہش، راحت، چاہت، گھر والوں کی مرضی، اطاعت، خوشیاں، رونقوں کے پیچھے گزارتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غفلت، جس کا ہمیں کوئی بھی شعور نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں گھر بیٹھ کے نماز پڑھ لی، گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا، روزے رکھ لیے تو میں نیک ہوں۔ وہ ہم اپنی طرف سے نیک ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام ابھی نہیں ہوا۔ جب تک سینہ نہیں کھلے گا نا، سفر شروع ہی نہیں ہوتا۔ آغاز قلب سے ہوتا ہے، اور اگر قلب ہی بند ہے، قلب پر دنیا کی محبت کا زنگ لگا ہوا ہے، غفلت کا غبار چڑھا ہوا ہے، اور شہوت، ہر وقت ہم شہوت میں رہتے ہیں۔ شہوت کا آپ کو پتہ ہے شہوت کیا ہوتی ہے؟ شہوت صرف وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق شہوت والا۔ شہوت کی بڑی قسمیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ شہوت لباس کی بھی ہوتی ہے کہ میں اچھا سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنوں، مہنگے سے مہنگا، یہ بھی شہوت ہے۔ شہوت کھانے کی بھی ہوتی ہے کہ میں مزے مزے کے اور اچھے اچھے کھانے کھاؤں۔ شہوت
رہائش کی بھی ہوتی ہے کہ میری رہائش اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، مہنگی سے مہنگی ہو، بڑے سے بڑا۔ شہوت دنیا کی چیزوں کی بھی ہوتی ہے کہ میں مہنگی سے مہنگی چیزیں لوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو بڑی بیماریاں ہیں جن میں انسان زندگی ساری گزار دیتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی، ایک غفلت اور ایک شہوت۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ہم نے ان دو بیماریوں سے جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کی، جہاد نہیں کیا، نفس کشی نہیں کی، تو ہم ساری زندگی نفس پروری میں، دنیا داری میں ہی گزار دیتے ہیں۔ ایسے بندے کا کوئی، کہتے ہیں نا، اللہ اس کے انجام کا کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے اللہ کا رستہ لیا ہی نہیں، اللہ کا کلمے کا وعدہ نبھایا ہی نہیں، اور قرآن کی آیات کی پیروی کی نہیں، اور رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی نہیں، پھر اس کا ذمہ دار اللہ اور اس کا رسول نہیں ہوتا، وہ بندہ خود ہی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی کے عمل کر رہا ہے، اپنی طریقے سے کر رہا ہے، جیسے خوشی اپنی ہوئی، آسانی ہوئی کر رہا ہے، پھر اس کا اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر اور کوئی اس کا مقام اور وزن نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو ذکر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں نا، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر سینہ نہ کھلا ہو نا، سینہ نہ کھلا ہو، یشرح صدرہ للاسلام، سینہ نہیں کھلا اور آپ کا قلب نہیں کھلا، اور آپ نے غفلت اور شہوت کی دو بیماریوں سے جہاد نہیں کیا، اور آپ اپنی طرف سے نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، قاری بھی ہو، صحیح بھی ہو، غنی بھی ہو، تو آپ کے اعمال کی قبولیت کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اعمال اللہ کے اصول و ضوابط، قوانین اور شرائط، حدود قیود کے مطابق ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے کام جو کرنے تھے وہ کیا تھا کہ ہم نے غفلت اور شہوت، ان دو چیزوں کو زندگی سے نکالنا ہے مکمل طور پہ۔ یہ قلب سے ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو ہم اتنے عرصے کی کوشش کاوش کر رہے ہیں، قلب کو کھولنے کی کر رہے ہیں، قلب کھولنے کی تو کر رہے ہیں۔ غفلت کو ہٹانا آسان نہیں ہے، شہوت کو ہٹانا آسان نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی کے آپ کے اوپر نسلوں کے، صدیوں کے غفلت اور شہوت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو توڑنا، اس کو کھولنا، اس میں کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو نفس کے چنگل سے نکلنا، جو پورا قبضہ ہے، جس کا ہمارے پورے بدن پہ قبضہ ہے، اس کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ پھر یہ دو پردے ہٹانا، غفلت اور شہوت کے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اور پھر دیکھیں، یہاں سے ہم چلیں گے، قلب سے چلیں گے تو آگے پھر روح ہے، روح کی پھر باری آتی ہے۔ روح کو پھر قلب سے نور جاتا ہے۔ روح کے اندر بھی پھر ایک بیماری ہے، غصے کی بیماری ہے۔ کئی لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، جلالی جی، یہ بیماری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں غصہ ایک بیماری ہے۔ پھر اس کو دور کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ پھر جب ہم آگے جاتے ہیں، روح سے آگے جاتے ہیں، تو پھر سری ہے، یہاں پر ایک مقام ہے ہمارے سینے میں، سری کا مقام ہے۔ پھر یہاں بھی ایک بیماری ہے، لالچ کی بیماری ہے، مجھے مل جائے سب کچھ، میں لے لوں، میرا ہی اچھا ہو۔ پھر اس بیماری سے لڑنا ہوتا ہے۔ پھر سری سے آگے جاؤ، پھر سینے میں دائیں طرف خفی کا مقام ہے۔ جب یہاں پر سالک پہنچتا ہے تو یہاں پر پھر ہرس کی بیماری ہے، کینہ اور بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں نا، اپنے سینے میں لطائف کھلتے ہیں، قلب، روح، سری، خفی، تو جو ہم آگے آگے جاتے ہیں تو یہ بیماریاں ہیں جن سے ہم لڑتے ہوئے ان کو ختم کر کے، من کا تزکیہ کر کے، من کی طہارت، من کا تزکیہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، تو یہ قلب کھلتا جاتا ہے، بیماریاں نکلتی جاتی ہیں، قلب کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے، اور بندہ جو ہے یہ سفر طے کرتے کرتے قلب، روح، سری، خفی، اخفاء تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اخفاء وہ مقام ہے جہاں پر
ایک اور بیماری ہے پھر کبر کی. جیسے جیسے انسان آگے جاتا ہے اس میں کبر آ جاتا ہے. میں بڑی چیز ہوں جی، میں بڑی چیز بن گیا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. تو یہاں بھی بیماری ہے، اس سے پھر لڑنا ہوتا ہے اور عاجزی میں اس کو لانا ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح پورا سینہ ہم نے پاک کرنا ہے تاکہ اللہ کا پاک نور جب قلب میں اترے تو وہ قلب سے ہوتا ہوا روح میں، روح سے ہوتا ہوا سری سے خفی سے اخفا میں جائے، ہمارے اندر اتر جائے، روح میں اتر جائے. تو یہ دیکھیں ذکر کا مقصد ہے کہ سینہ کھلے، سینہ میں نور کی روانی ہو، سینے کو تزکیہ حاصل ہو، سینے میں تقوی آئے، سینے میں اللہ کی خشیت آئے، سینے میں اللہ کی محبت آئے، طلب آئے، چاہت آئے. یہ تبھی ہوگا جب قلب کھلے گا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ذکر کی محفل میں بیٹھیں اور کسی مقصد کا تعین کر کے بیٹھیں کہ میرا قلب کھلے یا اللہ، میرا سینہ کھول دے تاکہ میرے قلب میں نور کی برسات شروع ہو اور پھر ہوتے ہوتے میرا پورا قلب، پورا سینہ روشن ہو جائے. اور جس کا سینہ روشن ہوتا ہے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ نور پر ہوتا ہے، اس کے اندر نور کا چراغ کمشکا، اس کے اندر نور کا چراغ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ نور اس کو رستہ دکھاتا ہے کیا صحیح ہے. پھر وہ نور کے روشنی میں چلتا ہے، صراط المستقیم پر چلتا ہے، کلمے کا وعدہ نبھاتا ہے، آیات کی پیروی کرتا ہے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرتا ہے اور پھر وہ امت محمدیہ کا عہدہ نبھاتا ہے. پھر اس کا قلب سلیم بن جاتا ہے، پھر اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے وہ دنیا میں بھیجا ہوا ہے. یہ قرآن میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ نے ہمیں صرف نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور حج کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا، بلکہ یہ تو قبول ہی نہیں ہونے اگر سینہ ہی نہ کھلا تو. سمجھ رہے ہو آپ؟ اگر نفس مطمئنہ ہی نہیں ہے، قلب سلیم ہی نہیں ہے، زندگی کا راستہ صراط المستقیم ہی نہیں ہے، تو اللہ نے نمازیں اور حج بھی قبول نہیں کرنے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ سینے کا کھلنا کتنا ضروری ہے؟ اس لیے جب ہم دیکھیں ضربے لگاتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو سینہ ہے یہ کھلے. یہاں پر غفلت اور شہوت دو بیماریاں ہیں، دو پردے ہیں، حجابات ہیں جن کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں اٹھا سکتا اللہ کے ذکر کے سوا. ذکر میں نور ہوتا ہے، نور میں طاقت ہوتی ہے. جب ہم ضرب لگاتے ہیں وہ غفلت کے پردے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی آپ ضربے توجہ کے ساتھ، آپ کی توجہ ہوگی تو ضربے لگیں گی نا. اگر آپ کا دھیان ہی ادھر ادھر ہے، یہ بھی دوسرا مسئلہ ہے کہ دھیان ہی آپ کا نہیں ہوتا ذکر میں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے. اس لیے آج میں نے آپ کو ذکر کی پوری حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ ہم صرف زبانی ذکر نہیں کرنے بیٹھے ہوئے، نہ کوئی ہم رسمی رواجی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی فرصت ملی ہوئی ہے تو ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ بہت سیریس بات ہے اور یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ سینہ کھولنا بہت ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر سینہ کھولے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اعمال بھی کام نہیں آنے، کیونکہ سینہ ہی بند ہے، اندھیرے میں تو ڈوبا ہوا ہے. تو پھر جب نور ہی نہیں ہے تو حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نور ہی تو ایمان ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے تو نماز ہم نے قائم کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے تو ہم نے صراط المستقیم پہ چلنا ہے کہ ہمارے سینے کا نور سلامت رہے. اور اگر سینہ ہی بند ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس کی کوشش اور توجہ رکھا کریں. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں لائٹیں تک بند کروا دی جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب یہ ذکر کروایا جاتا ہے نا لائٹیں بھی بند کروا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو. بالکل کمرے کو بند اندھیرا کر دیا جاتا ہے کہ آپ اندر دیکھو، سینے میں اپنے سینے پہ ضربیں لگاؤ پوری توجہ کے ساتھ، تاکہ میرے اندر یہ جو پورے بدن میں میرے نفس کا قبضہ ہے اور اس نے میرا سینہ جکڑا ہوا ہے، اس کو میں نے چھڑوانا ہے نفس کے پنجے سے، کیونکہ نفس کے پیچھے ہی تو شیطان ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے نفس سے اپنا سینہ
نہیں چھڑوایا، نہیں کھولا، تو شیطان قابض ہے ہمارے اوپر. پھر تو نمازیں بھی بیکار ہیں، پھر تو حج روزے سب بیکار ہیں، جب اندر شیطان اور نفس کا قبضہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے آپ کو کسی استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رہبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. توجہ ہوگی تو ہی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کا تزکیہ ہوگا، آپ کی تربیت ہوگی اور آپ کو تقوی حاصل ہوگا. اللہ کرے کہ میں نے مختصر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، آیت مبارکہ سے آپ کو سمجھ آ جائے اس ذکر کی اہمیت کیا ہے اور عظمت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اور ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. ہم صرف زبان منہ لانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، قلب کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ کھلے گا تو اندر نور جائے گا، ہمارا قلب روشن ہوگا. اور نیت کیا ہے؟ یا اللہ ہمارا جو تالے لگے ہوئے ہیں ہمارے قلب کو جکڑا ہوا ہے جو نفس اور شیطان نے، یا اللہ وہ تالے ٹوٹیں، وہ زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ چھوٹے، ہمارا سینہ کھلے، ہمارے اندر تیرا یا اللہ تیرا نور آئے. اللہ کا نور آئے گا، اس نور کے اندر اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت ہے، طہارت ہے، اللہ کی قربت ہے، اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت اسی نور میں آتی ہے. یہ طہور ہے، شراب طہور جو عرش سے آتی ہے اس نور میں ہے. تو آج یہ نور ہمارے سینے میں جائے گا، ہمارا سینہ روشن ہوگا، ہمارا قلب روشن ہوگا. جب ہم قبر میں جائیں گے ہماری قبر روشن ہوگی، جب حشر میں جائیں گے تو ہمارے چہرے روشن ہوں گے، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے حشر میں وہ باہر وہ چہروں پر عیاں ہوگا. آپ کو پتہ؟ تو اللہ کرے ہم دنیا میں وہ نور حاصل کر لیں، قلب ہمارا کھل جائے، ہمارا قلب نوری ہو جائے، تاکہ پھر آگے ہمارا پورا سینہ نوری ہو اور ہمارے چہرے بھی حشر میں نور و نور ہوں. ہماری نسلیں بھی اللہ تعالیٰ نور و نور کر دے اور ہمارے گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نور و نور فرمائے، اور اس کی برکت سے جو رزق ہم کھائے وہ بھی نور و نور ہو. آمین ثم آمین.